السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ہم کتاب الصیام میں یہ حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے احتیاط کی سمجھ بنیاد آئی۔ پر شک کے دن کا روزہ رکھنا یہ شرعاً ٹھیک ہے حرام ہے۔ اللہ کے بہت نبی زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہمارے پاس سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رمضان کیسے ثابت ہوگا، رمضان کا ثبوت کیسے ہوگا۔ یعنی پیچھے تو ہمیں یہ منع کر دیا گیا کہ شک کی بنیاد پر آپ نے روزہ نہیں رکھنا، احتیاطاً روزہ نہیں رکھنا۔ اب اگر شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں اور پھر بھی چاند نظر نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک جو ہے وہ تو 29ویں دن میں ہوتا ہے۔ جب 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ کو چاند نظر آئے یا نہ آئے، آپ 30 دن شعبان کے پورے کرنے کے بعد آپ روزہ سٹارٹ کر دیں، کیونکہ کوئی بھی عربی مہینہ 30 دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ عربی مہینے 29 اور 30 کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ انگریزی مہینوں میں ہوتا ہے کہ کوئی 31 کا چلا جاتا ہے، کوئی 28 کا ہو جاتا ہے، لیکن عربی مہینے 29 اور 30 کے درمیان رہتے ہیں، یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، کوئی مہینہ 31 کا یا کوئی مہینہ 28 کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرما دی کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے سنا؟ اذا رأیتموہ، جب تم اس کو دیکھ لو، یعنی چاند کو دیکھ لو، اذا رأیتموہ، جب تم اس چاند کو دیکھو، فصوموا، تو روزہ رکھنا شروع کر دو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور پھر جب تم دوبارہ اس کو دیکھو، فَأَفْطِرُوا، تو روزہ چھوڑ دو، یعنی عید الفطر کر لو۔ تو چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنا سٹارٹ کریں گے اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑیں گے، یعنی عید الفطر کریں گے۔ یہ ہے رمضان اور عید کو کرنے کا ایک طریقہ، رمضان کے ثبوت کا طریقہ یا عید کے ثبوت کا طریقہ۔ اب آگے دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بادل ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، بس اگر چاند تم پر چھپ جائے، یعنی بادل ہوں، بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر تم کیا کرو؟ فَقْدُرُوا لَهُ، تو پھر تم چاند کے مہینے کے دن شمار کر لو، یعنی یہ شعبان کے دن شمار کر لو کہ شعبان کے اگر 29 دن پورے ہو گئے ہیں تو پھر تو آپ چاند دیکھو تو گے، آپ اور اگر 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ اگلے دن روزہ رکھ لو، بے شک چاند پھر بھی نظر نہ آئے۔ متفق علیہ، تو یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ولی مسلمن، اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل یا گرد کی وجہ سے چاند چھپ جائے، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، اگر چاند تم سے چھپ جائے، فَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ، تو تم پھر اس کے لیے 30 دنوں کو پورا کر لو، یعنی شعبان کے 30 دنوں کو پورا کر لو۔ ولی البخاری کی اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، فَأَقْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، کہ تم 30 کی گنتی پوری کر لو۔ وَلَهُ فی حدیث ابی ہریرہ، اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، فَأَقْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، تم شعبان کی گنتی 30 تک پوری کرو۔ تو یہ مختلف ٹکڑے لا کر دراصل اوپر والی حدیث کے اندر جو ابہام تھا اس کو دور کیا گیا ہے کہ اگر 30 دن پورے ہو جائیں، شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں، اور اس کے باوجود بادلوں کی وجہ سے یا گرد و غبار کی وجہ سے
یا کسی بھی قہر کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرنے کے بعد اگلے دن تم نے روزہ رکھ لینا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب تک چاند دیکھ نہ لیا جائے یا جب تک شعبان کے 30 دن پورے نہ ہو جائیں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ یعنی چاند دیکھنا اور شعبان کے 30 دن پورے کرنا یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر تو 29 شعبان کو آپ کو چاند نظر آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اگلے دن روزہ رکھیں، اور اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا تو پھر آپ شعبان کی 30 تاریخ کو انتظار کریں، پھر شعبان کے 30 دن جو ہے وہ پورے کریں اور اس کے بعد آپ روزہ رکھ لیں۔ اور رویت، چاند دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ رویت سے مراد بعد از مغرب کی رویت ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ جن دنوں مغرب کے ٹائم نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ فجر کے ٹائم یا کسی بھی وقت کہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں رویت سے مراد مغرب کے ٹائم کی رویت ہے، رات کو یا دن کی رویت مراد نہیں ہے یہاں سے، ورنہ تو چاند جو ہے وہ ہر وقت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شک کے دن کا روزہ جو ہے وہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے ہمارے ہاں، پہلے نہیں تھا، جب سے سوشل میڈیا اور اسی طرح ذرائع ابلاغ نے ترقی کی ہے تب سے یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر دنیا کے بعض علاقوں کے اندر، خاص طور پر مکہ میں اگر چاند نظر آ جائے تو کیا وہاں کی رؤیت ہماری رؤیت کے لیے دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ تو اس میں جمہور اہل علم اسی بات پر قائم ہے کہ ہر علاقے کی رؤیت جو ہے وہ الگ ہے، جہاں پر چاند نظر آئے گا اسی ملک کے یا اسی علاقے کے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، اور جہاں چاند نظر نہیں آئے گا وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو پہلے دور میں جب ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو اس وقت تو ایک علاقے میں اگر چاند نظر آتا تھا تو اس کی خبر دوسرے علاقوں تک نہیں جاتی تھی، بلکہ ہر گاؤں اور ہر شہر میں لوگ خود ہی رویت کا اہتمام کرتے تھے اور چاند دیکھنے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ تو آج تو پوری دنیا جو ہے وہ کوئی بھی خبر ہو وہ چند منٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی وہ پہلے والی رویت کے اعتبار سے چلیں گے یا پھر اس کا الگ سے اعتبار ہوگا؟ یعنی آج اگر مکہ کے اندر چاند نظر آ جائے جس طرح کے عام طور پہ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں چاند ایک آدھ دن پہلے نظر آ جاتا ہے، تو کیا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بھی ان کی رویت کو دیکھ کر ہم بھی روزہ رکھیں؟ تو جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ہم پر لازم نہیں ہے، وہ اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھیں گے، ہم اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ تو اس لیے ابھی تک تو اسی پہ ہی عمل چل رہا ہے۔ پاکستان میں ایک دن بعد روزہ ہوتا ہے، عموماً ایک دن بعد ہوتا ہے، کبھی کبھی کبھار 2 دن کا بھی فرق پڑ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ایک دن بعد روزہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہا پسند طبقہ ہے، انتہا پسند، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم موقف رکھتے ہیں یا جو ہماری رائے ہے نا بس وہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو مکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ہی روزہ رکھیں گے اور سعودی عرب کے ساتھ ہی عید کریں گے۔ اب وہ پاکستان سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں اور اسی طرح پاکستان سے ایک دن پہلے عید کر لیتے ہیں، لیکن ان کی عید ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر کھلے عام نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ چند ایک منفرد یا چند ایک لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح کے آگے مختلف احادیث آئیں گی کہ عید اس دن ہے جس دن سارے لوگ عید کریں،
اور رمضان کا روزہ اس دن ہے جس دن سارے لوگ روزہ رکھیں، تو باقی لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عید کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کر کے انفرادی سطح پر کوئی معاملہ کرنا یا شذوذ والے معاملات کے پیچھے لگ جانا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو جمہور اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ہر علاقے کا مسئلہ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ چاند کے اس بات کے لیے، یعنی رمضان کا چاند، اس کے ثبوت کے لیے ایک بندے کی شہادت ہی کافی ہے، خبر واحد بھی مقبول ہے۔ اگر کسی ایک بندے کو جو بالکل با اعتماد شخص ہے اس کو چاند نظر آ جائے اور وہ گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس کی گواہی کو تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کی گواہی کی بنیاد پر روزہ رکھ لیا جائے گا۔ وعن ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ترا الناس الہلال، لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا، فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ انی رأیتہ، بے شک میں نے چاند کو دیکھا ہے، میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ فصام، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ خبر واحد تھی، اکیلے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی تھی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معتبر آدمی کی گواہی پر روزہ رکھنے کا حکم دے دیا کہ سب لوگ روزہ رکھیں۔ رواہ ابو داود وصححہ الحاکم وابن حبان، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور امام حاکم اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس میں بھی ایک بندے کی گواہی پر روزے رکھنے کا حکم ہے، یعنی خبر واحد مقبول ہے، چاند کی گواہی کے لیے، روزوں کے چاند کی گواہی کے لیے ایک بندے کی گواہی بھی کافی ہے۔ وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان اعرابیا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایک اعرابی آدمی، ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا انی رأیت الہلال، بے شک میں نے چاند دیکھا ہے، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقال، فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ قال، اس نے کہا نعم، ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ قال، پھر آپ نے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا فأذن فی الناس یا بلال ان یصوموا غدا، آنے بلکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فأذن فی الناس، اے بلال آپ لوگوں میں منادی کر دیں، اعلان کر دیں، ان یصوموا غدا، کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان، اور اس کو امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے، ورجح النسائی ارسالہ، اور امام نسائی نے اس کے مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتبار اور عمل اسی کی رویت پر ہوگا جس کی نظر صحیح اور قابل بھروسہ ہو اور اس کا قول بھی معتبر ہو، تاکہ اسے بصیر بھی کہا جا سکے اور امین بھی۔ لہذا رویت ہلال میں نبینا اور فاسق آدمی کی شہادت معتبر نہ ہوگی۔ اب واضح بات ہے، ایک اندھا آدمی آ کر کہے جی میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہے۔
اس طرح ایک فاسق آدمی بھی، اس کی بھی گواہی معتبر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باقاعدہ گواہی لی، اتشہد اللہ الہ الا اللہ اتشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ماہ رمضان کے داخل ہونے کی خبر دینے کے لیے شہادت کی شرط ضروری نہیں، یعنی یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا۔ بس ویسے ہی کوئی بندہ آ کر کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس کی بات کو، اگر وہ معتبر آدمی ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا اور اسی کی بنیاد پر روزہ رکھ لیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رؤیت ہلال کے لیے کسی کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے باقاعدہ گواہی لی۔ تو غیر مسلم جو ہے اس کی گواہی یا اس کی رویت قابل قبول نہیں ہے، مسلمان کی ہی رویت جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر ایک شخص مجہول الحال ہو، اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو، تو پھر اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی نیت کب کی جائے، روزے کی نیت کب کی جائے؟ تو چونکہ روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، نفلی اور فرضی، تو فرضی روزے جو ہیں، رمضان کے فرضی روزے، ان کی نیت فجر سے پہلے پہلے ہونا ضروری ہے، اس کی نیت کرنا فجر سے پہلے پہلے ضروری ہے۔ لیکن جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ہم یہاں پر کچھ احادیث پڑھیں گے کہ نفلی روزے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات امہات المومنین میں سے کسی کے گھر جاتے اور جا کر پوچھتے کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو اگر تو وہ کہہ دیتی کہ ہاں ہے تو آپ وہ کھا لیتے، اور اگر وہ کہتی کہ نہیں ہے تو آپ کہتے کہ اذن صائمن، تو اچھا پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو فرضی روزہ، رمضان کا فرضی روزہ جو ہے اس کی نیت فجر سے پہلے ہونا ضروری ہے، اگر نیت نہیں ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ لیکن نفلی روزے کی نیت آپ دن کے وقت کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک جب آپ نیت کر رہے ہیں آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا ہے تو پھر تو واضح بات ہے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ وعن حفصة ام المؤمنین، سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر، من لم یبیت الصیام، جس شخص نے نیت نہ کی روزے کی قبل الفجر، فجر سے پہلے، فلا صیام لہ، تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو یہ فرضی روزے کے بارے میں ہے۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو امام ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ ومال الترمذی والنسائی الی ترجیح وقفہ، اور امام ترمذی اور امام نسائی اس بات کی طرف مائل ہیں کہ اس حدیث کا موقوف ہونا زیادہ راجح ہے۔ وصححہ مرفوعا ابن خزیمہ وابن حبان، جبکہ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس حدیث کے مرفوع ہونے کو صحیح کہا ہے۔ وللدارقطنی، اور سنن دارقطنی میں یہ الفاظ ہیں، لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، لا صیام، کوئی روزہ نہیں ہے اس شخص کا، لم یفرضہ من اللیل، جس نے رات کو ہی نیت کر کے اسے اپنے اوپر فرض نہیں کر لیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرضی روزہ یا رمضان کا روزہ جو ہے اس کی رات کو ہی نیت کرنا یا فجر کے وقت، طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ باقی رہا مسئلہ نفلی روزے کا، تو اگر تو اس کی نیت آپ نے فجر سے پہلے سحری کرتے وقت کر لی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس وقت نہیں بھی کر سکے
تو وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ روزہ توڑنے کا حکم، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، داخلہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال، آپ نے فرمایا، حل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ قلنا لا، تو ہم نے کہا کہ نہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی اذن صائم، تو پھر میں روزے سے ہوں۔ ثم اتانا یوما آخر، پھر آپ ایک دوسرے دن آئے، فقلنا، تو ہم نے کہا، اہدی لنا حیسن، اہدی لنا حیسن، ہمیں حلوہ تحفے میں دیا گیا ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرینی ہی، آرینی ہی، کہ مجھے بھی دو، مجھے دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ کیسا حلوہ ہے۔ فلقد اصبحت صائما، میں نے صبح کی تھی روزے کی حالت میں، فاکلا، پھر آپ نے یہ فرما کر وہ حلوہ کھا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نفلی روزہ ہے، ایک تو اس کی نیت بعد میں کی جا سکتی ہے، طلوع فجر سے پہلے لازمی نہیں، طلوع آفتاب کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا، اگر نفلی روزے کی آپ نے نیت کر لی اور بعد میں آپ نے کچھ کھانا کھانا چاہا اور آپ اس کو توڑنا چاہیں، تو آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، بلا عذر آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفلی روزہ بلا عذر بھی توڑا جا سکتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اکثر علماء کا یہی مذہب ہے اس حدیث کی بنیاد پر، مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک بلا عذر روزہ افطار کرنا جائز نہیں، اور اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ ان کے نزدیک ضیافت کو عذر قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ آپ کی ضیافت کرتا ہے، آپ کو دعوت دے دیتا ہے، اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں، بغیر ضیافت کے یا بغیر عذر کے آپ روزہ نہیں توڑ سکتے۔ لیکن اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بغیر عذر کے بھی، بغیر ضیافت کے بھی آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی گھروں میں آئے تھے، اور پھر جب آپ نے روزہ توڑ دیا تو چونکہ وہ تھا ہی نفلی، فرض تھا ہی نہیں، لہذا اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ نے جب ایک نیت کر لی تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کی قضا واجب ہے، لیکن احناف کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جمہور اہل علم کے پاس دلیل یہی حدیث ہے کہ آپ بغیر عذر کے روزہ نفلی توڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ نے توڑ دیا تو پھر اس کی قضا بھی آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، کہ جب وہ روزہ ہی آپ کے اوپر واجب نہیں تھا تو اس کی قضا کیسے واجب ہو گئی؟ جب ایک عمل خود ہی واجب نہیں تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا، تو اس کی قضا کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے بے تکلفی کے ساتھ، سادگی اور کشادہ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ رہتے تھے، اور گھر والوں کو زیادہ جو ہے ڈسٹرب نہیں کرتے تھے کہ آج کیا پکایا ہے یا کیا نہیں پکایا ہے، یہ کیوں نہیں پکایا، وہ کیوں نہیں پکایا۔ تو اگر گھر میں کچھ کھانا موجود ہوتا تو اس کو آپ کھا لیتے، تناول فرما لیتے، اور اگر موجود نہ ہوتا تو آپ روزے کی نیت کر لیتے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کسی کو، اپنے سے بڑے کو، لا، لفظ لا نہیں کے ساتھ جو آپ دے سکتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے صرف اتنا کہا جی لا نہیں، تو اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور نفلی روزہ جو ہے اس کی نیت آپ دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی۔
اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا مشروع ہے، جائز ہے، خواہ وہ کھانا ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو تحفہ دینا اور تحفہ لینا یہ دونوں ہی مشروع ہیں، تحفہ دینا اور تحفہ لینا یہ دونوں ہی مشروع ہیں۔ اور پھر جس کے ساتھ آپ کا کوئی تکلف نہ ہو اور اس کو بھی برا نہ لگے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کھانا آپ کو ملا ہے وہ مجھے لا کے کھلاؤ، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ وہ لاؤ مجھے بھی دو۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کا مقصد ریاکاری نہ ہو، کسی کو دکھلانا مقصد نہ ہو، تو اپنے نیک عمل کا اظہار دوسروں کے سامنے وہ کر سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، کہ میں نے تو صبح روزے کی حالت میں کی تھی اور پھر بعد میں حلوہ کھا کر آپ نے روزہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ تو یہ حیض کا حلوہ، یہ کھجور، مکھن، گھی اور پنیر، ان چیزوں کو شامل کر کے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ ایک اسپیشل حلوہ ہوتا تھا جس میں کھجور ڈالی جاتی تھی، مکھن ڈالا جاتا تھا اور پنیر یا گھی اس میں شامل کیا جاتا تھا۔ اب اگلی حدیث میں جلدی افطاری کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ تو جلدی سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وقت سے پہلے آپ افطاری کر لیں۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ جوں ہی غروب آفتاب ہو جائے آپ افطاری کر لیں، کیونکہ اسلام کے اندر اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ہیں وہ علی وجہ البصیرہ، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی شک و شبہ رہتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے رمضان سے ایک دن پہلے شک کی بنیاد پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تو اسی طرح یہاں پر بھی کہ جب غروب آفتاب کا وقت ہو جائے، اور آج کل تو غروب آفتاب کے بارے میں گھڑیوں کے اندر، کیلنڈروں کے اندر اور اب موبائلوں کے اندر ایسی ایپس آ چکی ہیں ہر علاقے کے حوالے سے کہ ایگزیکٹ ٹائم کا بندے کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جو ہی غروب آفتاب ہو جائے فوری آپ افطاری کر لیں احتیاطی طور پر۔ جس طرح وہاں پر احتیاطاً ایک دن پہلے یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا، اسی طرح یہاں پر بھی احتیاطاً افطاری میں لیٹ کرنا اور تاخیر کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ جب یقین ہو جائے، 100% یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، اور آج کل کیلنڈرز اور ایپس اور گھڑیوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایسے بلا وجہ ہی تاخیر کرنا، احتیاطاً چلیں جی ہم 2 منٹ لیٹ کر لیتے ہیں، 4 منٹ لیٹ کر لیتے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ 10 10 منٹ لیٹ جو ہے وہ اذان کہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، لوگ اس وقت تک بلائی پر قائم رہیں گے ما عجل الفطرہ، جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ ولید ترمزی، اور امام ترمزی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں من حدیث ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں، احب عبادی الیہ، میرے بندوں میں سے میرے محبوب ترین بندے وہ ہیں، اعجلهم فطرہ، جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں، لیٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو جائے تو آپ افطاری کر لیں فوری۔ جلدی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے ہی افطاری کر لیں، افطاری غروب آفتاب بھی کرنی ہے لیکن غروب آفتاب ہوتے ہی کر لینی ہے، یہ ہے جلدی کا مطلب۔
کیونکہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور وہ روزہ افطار کرنے میں لیٹ کرتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا، کیونکہ سحری کھانے سے انسان کے اندر طاقت آ جاتی ہے اور انسان آسانی سے سارے روزے رکھ لیتا ہے، اور یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، تم سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے سہولت بھی ہوتی ہے اور تقویت بھی آ جاتی ہے۔ یہود و نصارہ جو ہیں وہ سحری کا اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سحری بھی اہتمام سے کیا کرو۔ پھر اگلی حدیث میں وعن سلمان بن عامر، سلمان بن عامر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اذا افطر احدکم، جب بھی روزہ افطار کرے تم میں سے کوئی ایک، فلیفطر علی تمر، تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، فإن لم یجد، اگر کھجور دستیاب نہ ہو سکے، فلیفطر علی ماء، تو وہ پانی سے روزہ افطار کر لے، فإنہ طہور، بے شک وہ پاک چیز ہے۔ رواہ الخمسۃ وصححہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ اور ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ روزہ افطار کرنے کے لیے موجود یا دستیاب چیزوں میں سے اگر کھجور دستیاب ہے تو کھجور سے روزہ افطار کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور مقوی معدہ، مقوی اعصاب اور جسم میں واقع ہونے والی کمزوریوں کو دور کر دینے والی چیز ہے، اور اگر کھجور موجود نہیں ہے تو پھر آپ پانی سے بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال، وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلسل کئی دن کے روزے رکھنا۔ آدمی ایک دن، دو دن، تین دن روزہ افطار نہ کرے اور مسلسل روزہ رکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا مسلسل روزے رکھنے سے۔ صحابہ، کئی ایک صحابہ ایسا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ چلیں اب تم بھی رکھو اور میں بھی رکھتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر رمضان ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی گویا کہ ان کو یہ سزا دینا چاہتے تھے کہ ایسا نہ کرو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشقت میں مبتلا نہیں کیا تو آپ اپنے اوپر کیوں مشقت ڈالتے ہیں؟ بغیر کچھ کھائے پیے اگلا روزہ اس کی نیت کر لینا، بغیر کچھ کھائے پیے اس سے اگلے روزے کی نیت کر لینا۔ جب اللہ رب العزت تمہیں مشقت نہیں دینا چاہتا تو تم اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہو؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ فقال رجل من المسلمین، تو ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے کہا انک تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا وایکم مثلی، تم میں سے کون جو میرے جیسا ہے؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، بے شک میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، جب انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ باز آ جائیں وصال سے، واصل بهم یوما، آپ نے ان کے دن ایک دن وصال کیا، ثم یوما، پھر ایک دن کیا، ثم رأوا الہلال، پھر انہوں نے چاند دیکھ لیا، شوال کا، عید کا چاند چڑھ گیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تأخر الہلال لزدتکم، اگر چاند نظر نہ آتا تو میں تمہیں اور دن بھی وصال کرواتا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کل منکل لہم، گویا کہ آپ انہیں سزا دے رہے تھے، حین ابوا ان ینتہوا، جب انہوں نے انکار کیا کہ وہ وصال کرنے سے باز آ جائیں۔ تو وصال جو ہے یہ اس لیے منع فرمایا کہ اس سے انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، بیماریاں لگ سکتی ہیں، اور آپ زیادہ اجر لیتے لیتے بیمار ہو جائیں گے، پھر آپ باقی روزے جو ہے وہ بھی پورے نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے وہ کام کریں جس میں مشقت نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ بغیر مشقت کے آپ کو اجر دے رہے ہیں تو آپ کو مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آگے روزے کی مشروعیت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ روزہ
اللہ نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو، آپ کی تربیت ہو جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن ایک شخص روزہ رکھ کر نمازیں نہیں پڑھتا، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ پر عمل کرتا ہے، تو اللہ کو اس کے سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وعنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے جھوٹی بات اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، والجہل، اور جہالت نہیں چھوڑی، بیوقوفی نہیں چھوڑی، فلیس للہ حاجتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فی اس بات میں ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ تم بھوکے پیاسے رہو، اللہ تو تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ رواہ البخاری و ابو داود واللفظ لہ، اس حدیث کو امام بخاری ابو داود نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ابو داود کے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث سیدنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقبل وہو صائم، ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور وہ روزے دار ہوتے تھے، ویباشر، اور آپ ان کے ساتھ ہم آغوش ہوتے تھے۔ تو یہاں مباشرت سے مراد جماع نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مباشرت سے مراد معانقہ ہے یا ہم آغوش ہونا ہے۔ جماع جو ہے وہ نکاح روزے کے اندر حرام ہے، اور اس کے اوپر بلکہ بہت سخت کفارہ بھی ہے۔ تو وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، آپ ہم آغوش ہوتے تھے اور آپ روزے دار ہوتے تھے، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، لیکن آپ تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اوپر کنٹرول اور ضبط رکھنے والے تھے، یعنی بوسہ لینے اور ہم آغوش ہونے کے باوجود آپ اپنے اوپر کنٹرول کرنے والے تھے۔ تو متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ لمسلم، اور الفاظ مسلم کے ہیں، اور زیادہ فی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ فی رمضان، یہ رمضان کی بات ہے، ویباشر وہو صائم، اور وہ آپ سے ہم آغوش ہوتے اور آپ روزے دار ہوتے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ پھر ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا کہ کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں لے سکتے ہو۔ تو نوجوان کو اس لیے منع کیا کیونکہ اس کے لیے پھر کنٹرول کرنا منع تھا، کہ وہ بوسے سے آگے پھر جماع تک جا سکتا تھا، لیکن بوڑھے کو اس لیے اجازت دے دی کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کے بارے میں جہاں بوسے کی بات کی، وہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والے تھے، یعنی وہ بس اسی حد تک ہی رہتے تھے، اس سے آگے پھر وہ نہیں بڑھتے تھے۔ تو روزے کی حالت میں بوسہ لے لینا یہ درست اور جائز ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری آج کی آخری کلاس تھی۔ اب آگے مڈ ٹرم آ رہا ہے، تو مڈ ٹرم کے حوالے سے آپ لوگ تیاری کریں۔ ہم نے غالباً یہ فائنل ٹرم، مڈ ٹرم کے بعد کتاب الجنائز ہم نے مڈ ٹرم کے بعد ہی پڑھی ہے۔ تو کتاب الجنائز اور کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الصیام کی جو چند احادیث ہم نے پڑھی ہیں، یہ تین کتابیں جو ہیں آپ اس کی تیاری کریں، انشاءاللہ ہمارا فائنل ٹرم ان تین کتابوں میں سے ہوگا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر، میرا ایک کوشچن ہے کہ روزہ جو آپ نے کہا کہ اس کی نیت فجر سے پہلے کر سکتے ہیں، تو کیا فجر کی جماعت سے پہلے یا فجر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، یا پھر میں نے تاریخی طلوع مبین؟ فجر کی بات کی ہے، نماز فجر کی بات نہیں کی۔ طلوع فجر سے مراد وہ وقت ہے جس وقت سحری کھانا بند ہو جاتی ہے، طلوع فجر، نماز فجر جی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ جی جی، تو ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ کتاب الجنائز، کتاب الزکوٰۃ اور اسی طرح کتاب الصیام، یہ تین کتابیں جو ہیں ان کی آپ تیاری کریں گے انشاءاللہ مڈ ٹرم